بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں کھانے کے حوالے سے 12 سنتیں صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں۔ ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں اور ان کاموں کو سنت کی نیت سے کریں تو صحت کے ساتھ ساتھ دن میں کتنی سنتیں پوری کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کروایا تو پہلے کروا لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ قرآن و حدیث کی ان ویڈیوز سے اپڈیٹ رہ سکیں۔ کھانے کی پہلی سنت کھانا بیٹھ کر کھایا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم نے پوچھا اور کھڑے ہو کر کھانا کھانا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ زیادہ برا اور گندا طریقہ ہے۔ کھانے کی دوسری سنت بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھے۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنی یاد نہ رہے تو کھانے کے دوران جب بھی یاد آئے تو یہ پڑھ لے، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں کھانا کھا رہا تھا تو مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کا نام لے، بسم اللہ پڑھ۔ تیسری سنت کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، بے شک شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ چوتھی اہم سنت کھانا برتن کے درمیان سے نہ کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنے سامنے سے کھاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پیالے کے اطراف سے کھاؤ اور اس کے درمیان سے نہ کھاؤ، بے شک برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے۔ پانچویں اہم بات کھانا ٹیک لگا کر نہ کھایا جائے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے جو آپ کے پاس موجود تھے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ کھانا گرم گرم نہ کھایا جائے۔ سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرید بناتی تو اسے کسی چیز سے ڈھانپ دیتی یہاں تک کہ اس کا جوش اور دھواں ختم ہو جاتا، پھر فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ زیادہ برکت والا ہوتا ہے۔ کھانے میں عیب نہ نکالا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں سے عیب نہیں نکالا، اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے، اگر ناپسند ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے۔ کھانا پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ بدترین کسی برتن کو نہیں بھرتا۔ آدم کے بیٹے کے لیے اتنے لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، اور اگر ضروری ہی ہو جائے تو پیٹ کے ایک حصے کو کھانے کے لیے اور دوسرے کو پانی کے لیے اور تیسرے کو سانس کے لیے رکھے۔ کھانا مل کر کھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب کھانا وہ ہے جس پر ہاتھ زیادہ ہوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم کھانا کھانے کے باوجود سیر نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ تم علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے کھانے پر جمع ہو کر بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اس کھانے میں تمہارے لیے برکت ڈال دی جائے گی۔ کھانے میں بڑوں کو مقدم رکھا جائے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو اپنے ہاتھ نہ ڈالتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع کرتے اور ہاتھ ڈالتے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ رومال سے نہ پونچھے جب تک کہ اسے چاٹ نہ لے، یا کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں رات گزارے کہ اس کے ہاتھوں میں چکنائی کی بو ہو اور اسے کوئی چیز تکلیف پہنچائے تو وہ خود کو ہی ملامت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں کو نیک عمل کی دعوت دیتا ہے اور اس کی دعوت سے جتنے لوگ ان نیک باتوں پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اس دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اس ویڈیو میں کتنی احادیث مبارکہ اور سنتیں ہیں، آپ جتنے لوگوں کو شیئر کریں گے وہ جو پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے اور جب تک کرتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا اور سنت کا طریقہ بھی عام ہوگا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔